سوال پوچھتے ہیں کہ دین اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے اور کس حد تک حرام ہے؟ محترم بھائی، خودکشی کو دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور رہی یہ بات کہ یہ کیوں حرام ہے، دیکھیں شریعت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ایک مسلمان کو ماننا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک چیز کی حکمت تلاش کرنا شروع کرے، حکمت چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت جب ہمیں کسی چیز کا حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے یا اس سے رک جانا ہے، تو پھر انسان کو، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے یا اس چیز سے کیوں منع کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ خودکشی حرام ہے، اس سے رک جاؤ، تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے۔ اس کی عقلی طور پر یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت نے اس چیز کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ انسان اپنی جسم کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے خودکشی کرے، خنجر کے ذریعے، پسٹل کے ذریعے، کسی اور طریقے کے ساتھ، تو اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اور کس حد تک شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا؟ دیکھیں، خودکشی کا معنی تو یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ ایک تو خودکشی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان ایک ہی وقت میں، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے اپنے آپ کو زہر کے ذریعے مار دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے، خنجر مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ ایک تو خودکشی فوراً یعنی اپنی جان کو لے لے، اور ایک خودکشی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص نشے میں مبتلا ہو جائے تو نشہ سلو پوائزن، یعنی ایک ایسا زہر ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کھوکھلا کرتا ہے، تو یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی یا بائک کی سپیڈ اتنی زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے وہ سپیڈ کنٹرول نہیں ہو پائے گی، اور اس ضمن میں ایکسیڈنٹ میں اگر وہ مرتا ہے تو وہ بھی خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ وہ اس لیے کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ جب میں سپیڈ مار رہا ہوں، اوور سپیڈ اس کی ہوتی ہے، تو انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے ٹریفک زیادہ ہے، تو جان بوجھ کر اگر وہ سپیڈ بڑھاتا ہے، یا اسی طرح نوجوان ویلنگ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہے، تو اس صورت میں جو لوگ مرتے ہیں اس کو بھی علماء نے خودکشی قرار دیا۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ عوامل کہ جو انسان کی جان کے لیے خطرے کا سبب ہوں یا اس کی جان کو ختم کرنے کے وہ ساری مبادیات ہوں، تو یہ چیز خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، اور شریعت نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ جس طرح اس بات کو آپ آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے زنا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تقربوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا تو ہے ہی حرام، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کی طرف لے جانے والے جو عوامل ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ غیر محرم کو آنکھوں سے دیکھنا، اس کو چھونا، اس کی طرف چل کے جانا، یا اس کی باتیں اس طرح سننا، یہ سارے عوامل زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ یہی معاملہ خودکشی کا ہے کہ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح خودکشی کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، عوامل ہیں، چاہے وہ نشہ ہے، چاہے وہ اوور سپیڈ ہے، یعنی جو بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو شریعت نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔